بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مختصر سا واقعہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اہل کتاب کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور نیک اولاد کی خوشخبری دے دی۔ یہ بات اس وقت پیش آئی جب آپ کو بیت المقدس کی پاکیزہ سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے۔ تو ایک دن حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے پروردگار نے مجھے اولاد کی نعمت عطا نہیں فرمائی، لہذا آپ میری باندی ہاجرہ سے وصال کیجئے، شاید اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے قربت فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باندی اپنی ذات کے لحاظ سے بلند و بالا اور بڑے مرتبے پر فائز ہو گئی، حتیٰ کہ اپنی مالکہ حضرت سارہ سے بھی آگے بڑھ گئی۔ یہ سن کر حضرت سارہ کو رشک ہوا اور ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں اس پر اختیار ہے، جیسے چاہو کرو۔ حضرت ہاجرہ کو اس گفت و شنید کی خبر مل چکی تھی، چنانچہ خوف سے وہ وہاں سے نکل گئی اور قریب ایک چشمے پر جا پہنچی۔ یہاں ایک فرشتے نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ خوف نہ کر، جو بچہ تیرے حمل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنانے والا ہے۔ واپس لوٹ جا، آن قریب تو ایک فرزند جنے گی جس کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ تمام لوگوں سے منفرد ہوگا، اس کا ہاتھ تمام لوگوں پر ہوگا، وہ تمام لوگوں کے ہاتھ اس ہاتھ کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کا بادشاہ ہوگا۔ اس پر ہاجرہ اپنے پروردگار کا شکر بجا لائی۔ یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر صادق آئی، کیونکہ وہیں حضرات عرب کے سردار ہوئے، مشرق اور مغرب کے تمام ملکوں کے بادشاہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو علم نافع اور اعمال صالحہ کی وہ دولت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں کی۔ یہ خالصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرف کی وجہ سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں پر ملا۔ یہ سب کچھ آپ کی رسالت کی برکت اور بشارت اور آپ کے کمالات کی وجہ سے ہے، اس لیے بھی کہ آپ کی بعثت تمام اہل دنیا کے لیے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ وہاں سے آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ان کی زوجہ حضرت سارہ سے بھی ایک فرزند اسحاق کی بھی خوشخبری سنائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ حق تعالیٰ نے مزید خوشخبری دی کہ میں نے آپ کی دعا کو اسماعیل کے بارے میں قبول کیا، اور مزید یہ کہ میں نے برکتیں نازل کی، ان کی اولاد کو کثیر کیا اور بہت ہی زیادہ بابرکت بنایا۔ اس سے 12 عظیم المرتبہ انسان پیدا ہوں گے جن کو میں ایک عظیم جماعت کا سردار بناؤں گا۔ یہ بشارت اس امت عظیمہ پر پوری ہوتی ہے۔ وہ عظیم المرتبہ 12 اشخاص خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 12 امیر ہوں گے۔ پھر ایسی بات کہی جو میں نہ سمجھ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا، تو انہوں نے تمام خلفائے قریش سے ہوں گے۔
الغرض حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا تو اس پر حضرت سارہ کو شدید غیرت آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ حاجرہ کو مجھ سے دور کر دیں، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے، یہاں تک کہ ان کو اس جگہ اتار دیا جہاں آج مکہ شہر آباد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت نومولود شیرخوار بچے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر چلے اور پشت پھیری تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی اور ان کے کپڑوں میں جا کر لپٹ گئی اور عرض کیا، اے ابراہیم، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو کہ جہاں ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جس سے ہماری گزر بسر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب حاجرہ نے بہت اصرار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، تو آخر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ کہنے لگی، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرنے دیں گے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ پر بہت غصہ آیا تھا، قسم اٹھا لی تھی کہ ان کے جسم کے 3 حصے کاٹیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ حاجرہ کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دے اور یہ کہ اس کے ختنے کر دے، تو اس طرح قسم سے بری ہو جاؤ گی۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی پہلی خاتون ہیں جن کے ختنے ہوئے، جن کے کان چھیدے گئے، اور پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنے دامن کو لمبا کیا۔